شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی یہ سوانح حیات ہم آپ کی خدمت میں PFFP آڈیو ورلڈ کی جانب سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی دوسری کیسٹ ہے۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی ہر دھمک میرے دل اور دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے 1 گھنٹہ نہیں گزرا بلکہ 1 سال نکلا ہو یا 1 صدی بیت گئی ہو، کیونکہ جب حال سے فارغ ہو کر کریم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مشورہ سنایا تو میری کمر پیر فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی اور مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ قسم کھاؤ کہ پڑھائی سے نہ بھاگو گے، کرم بخش کڑکا۔ میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ رسول کی قسم کھاؤ، کرم بخش نے کہا۔ میں نے بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم بھی کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ، میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی بھی قسم کھاؤ۔ یہ قسم کھانے سے میں ہچکچا گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ اور رسول اور قرآن شریف سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے منہ پہ زناٹے سے ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھیڑوں کے بے شمار چھتے بھن بھنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی۔ وہ خوش ہو کر مجھے ماگھی بنے کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔ ماگھی بنیے نے چہک چہک کر ہمیں بتایا کہ 5 روپے ڈال کر اس نے بازار مائی سیوا امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا۔ لاٹری اس کے نام نکل آئی ہے، مال بھی چل پڑا ہے اور آج ہی کشتی سے چمکور پہنچ رہا ہے۔ کشتی آتے ہی مال چھڑا کر دکان پہ لانا ہے۔ کچھ مزید چک چک بک بک کے بعد بیل گاڑی کی اجرت طے ہو گئی۔ 1 روپیہ نقد، 2 سیر مٹھائی، بیلوں کے لیے 1 سیر گڑ۔ بیانہ کے طور پر کرم بخش نے 8 سیر جلیبیاں پیش کی تلوا لی اور ہم مزے مزے سے جلیبیاں ٹھونستے کھلیان پہنچے۔ کرم بخش نے بیل گاڑی تیار کی اور تھوڑی دیر میں ہم نہر پر کشتی گھاٹ پہنچ گئے۔ ماگھی رام اور اس کا باپ پہلے سے آئے بیٹھے تھے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دوراہے سے آنے والی کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے کشتی آئی اور ماگھی رام نے اپنے مال کی بلٹی چھڑوائی۔ یہ مال لکڑی کی 3 پیٹیوں پر مشتمل تھا۔ کسی پیٹی کا وزن 1.5-2 من سے کم نہ تھا۔ پیٹیوں کو دکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماگھی رام نے سب سے پہلے 2 لڈو بانٹ کر ہمارا منہ میٹھا کرایا اور پھر کرم بخش کے ساتھ مل کر باپ بیٹا پیٹیاں کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ تینوں پیٹیاں سیکنڈ ہینڈ کتابوں، اسکول کے پرانے رجسٹروں اور استعمال شدہ بہی کھاتوں سے اٹاٹ بھری ہوئی تھی۔ میں نے ایک جلد کھول کر دیکھی تو رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد تھی۔ اب کرم بخش نے حکم صادر کیا کہ میں ساری کتابوں کو دیکھ بھال کر دین اسلام کی کتابیں الگ کر لوں۔ اپنے دین کی کتابیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کافروں کی دکان میں ردی کے طور پر انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے بڑی محنت سے جائزہ لے کر کوئی 30 کتابوں کا انتخاب کیا۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات، ڈپٹی نذیر احمد کی مرۃ العروس، ایامہ اور رویائے صادقہ، عبدالحلیم شرر کی فتح اندلس، فلورا فلورینڈا، ملک العزیز ورجنا، حسن اینجلینا اور فردوس بری، محمد علی طبیب کی رام پیاری، محمود میاں رونق کی حاتم بن طے عرف افسر سخاوت، حافظ عبداللہ کی الہ دین خوش نصیب عرف چراغ عجیب، محشر امبالوی کی آل زورین اور رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد کی 4 جلدیں ملا کر کل 18 کتابیں یہ ہوئیں۔ باقی 12 جاسوسی ناول تھے جو فضل بک ڈیپو لاہور نے شائع کیے تھے۔ ان میں سے 5 ناولوں کا ترجمہ تیرتھ رام فیروز پوری نے انگریزی زبان سے کیا ہوا تھا۔ کتابوں کی قیمت پر ماگھی رام اور کرم بخش کے مابین بڑا زبردست ہندو مسلم فساد ہوا۔ کوئی گھنٹہ بھر کی بک بک چھک چھک کرنے کے بعد 6.5 روپے پر معاملہ طے ہوا۔ 1.5 روپیہ تو کرم بخش نے اسی وقت ادا کر دیا۔ 5 روپے کل تک ادھار کر کے ہم نے 30 کتابیں اٹھا لی۔ اب میں صبح سویرے تیار ہو کر گھر سے اسکول جانے کو نکلتا۔ کرم بخش مجھے بیٹھک میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا۔ دوپہر کے وقت وہ کچھ روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کے مجھے دے جاتا اور 4 بجتے ہی میں بستہ بغل میں دبائے مسکین صورت بنائے پابندی سے گھر پہنچ جاتا۔
कोई 3 हफ्ते में इसी तरह किरम किताबी बनकर अपनी बैठक में मोतकिफ रहा। जितनी मेहनत मैंने इन अयाम में की है सारी उम्र फिर कभी नहीं की। 20-22 दिन के बाद जब मैंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो हफ्से दम करने वाले जोगियों की तरह मेरी काया कलप हो चुकी थी। मास्टर मंगल सिंह के खौफ से जबान में लुकनत की जगह आबे हयात के पुरशको फिक्रे फराटे भरने लगे थे। तन्हाई में मेरी हदीसे नफ्स भी अब्दुल हलीम शरर और रतन नाथ सरशार की इबारत में होने लगी। क्लासरूम में ताबड़तोड़ 3-4 जवाब मजमून लिखकर मैंने अपना सिक्का कुछ ऐसा बिठा लिया कि कभी कभी मास्टर मंगल सिंह उर्दू का सबक मेरे सुपुर्द करके खुद गायब हो जाते। कुछ अरसे के बाद सिंह सभा का त्यौहार आया। ये सिखों का सालाना मेला था जो चमकोर साहब में लगा करता था। इस मौके पर सिखों का एक दीवान भी मुनक्किद होता था जिसमें सिख पंथ की शान और गुरु साहिबान की अजमत पर बड़ी धुआंधार तकरीरें होती थीं। इस साल खालिसा हाई स्कूल की तरफ से दीवान में गुरु नानक पर मजमून पढ़ने के लिए मेरा इंतखाब हुआ। मैंने अब्दुल हलीम शरर के नावलों से शुजात और सखावत और ज़कावत के किस्से निकाले, रतन नाथ सरशार से मियाजाद का दमखम उड़ाया, अल्फाजो बयान की शौकत मोहम्मद हुसैन आज़ाद से ली और कई किताबों के सफ़े नकल करके उनमें मुनासिब तरमीम व तहरीफ के बाद एक सतरंगी खलत फाखरा तैयार करके गुरु महाराज श्री नानक देव को पहना दी। मजमून के आखिर में गुरु नानक की मदह में 20 अशार का एक मंजूम कसीदा भी था। इस कसीदे की तैयारी में मैशर अम्बालवी की तसनीफ आले ज़ोरैन से बड़ी मदद मिली। ये किताब दरअसल अराई बिरादरी की तारीख थी जिसमें फाजिल मुसन्निफ ने इस कौम को अरब के एक नजीबुत तरफ़ैन कबीले ज़ोरैन की औलाद साबित किया था। अजीबोगरीब तारीखी शवाहिद और हक़ाइक़ के अलावा इस किताब में आराइयों की अजमत व फजीलत पर बहुत सी नज़में भी थीं। बहरे तवील में एक नज़्म मुझे पसंद आई। मैंने इस बुलबुलाने बेनज़ीर सुलअलाने हमसफीर जैसी तरकीबें हज़्फ कर दी और उनकी जगह गुरु नानक देव के जुमला अलक़ाब व सफ़ात को ठोंस कर एक शानदार कसीदा तैयार कर लिया। स्टेज पर आकर मुझे अपनी जिंदगी की पहली तकरीर करने में कोई खास दुश्वारी पेश न आई। मेरा काम तो फकत जुबान हिलाना था, वरना फिक्रे पर फिक्रा तो शरर और सरशार और आज़ाद के कलम से निकलकर खुद ब खुद परवाज करता था। पिंडाल में बिल्कुल सुकूत था। जब मैंने तरन्नुम से बहरे तवील का कसीदा अलापना शुरू किया तो ये सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मेरी तकरीरें दिलपजीर खत्म हुई तो पंडाल में कई जानिब से शाबाश शाबाश की आवाजें आईं। महाराजा पटियाला जो कुर्सी सदारत में नीम खाबीदा बैठे थे अचानक चौंके। उन्होंने मुझे थपकी दी, अपनी जेब से मलिका विक्टोरिया की मूरत वाला चांदी का 1 रुपया निकाला, उसे उंगली पे आवेजा करके अंगूठे से उछाल कर टन से बजाया और मुझे इनाम दे दिया। दीवान खत्म होते ही मेरी जमात के सिख लड़के मुझे कशां कशां स्कूल के पिछवाड़े में ले गए। कुछ देर उन्होंने राज करूगा खालसा बाकी रहे न को अलाप अलाप कर मेरे गिरदा गिर्द भंगड़ा डाला और फिर महाराजा पटियाला के इनाम का रुपया जबरदस्ती छीन कर ले गए। मेरे मजमून और कसीदे की कामयाबी ने गोया मेरे सीने में बंधी हुई बहुत सी घुंडियां खोल दी। आले ज़ोरैन की नज़मों से काफ़ी और रदीफ जमा करके अब मैंने कुछ अपनी तुकबंदी भी शुरू कर दी। पहले रौनक जमवी तखल्लुस रखा, फिर किसी ज़रूरत शेरी से मजबूर होकर जाफर चमकोरी से बदल डाला। मेरा एक शेर खास तौर पर हमारे स्कूल में जुबान ज़दे खास आम हो गया और सिख तलबा भी उसे शौक से अपने जवाब मजमूनों में इस्तेमाल करने लगे। शेर अर्ज किया है, ये ऐसा अजब शहर चमकोर है कि सानी नहीं जिसका लाहौर है। वर्निकल फाइनल के लिए हमारे इम्तिहान का सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल रोपड़ मुकर्रर हुआ। रोपड़ का शहर चमकोर साहब से कोई 11 मील के फासले पर वाक़ था। 3-4 बैलगाड़ियों में सवार होकर हम सब फारसी के उस्ताद पंडित सीरीराम की क़यादत में एक रोज पहले वहां पहुंच गए। सिखों के एक मकामी हॉस्टल में हमें ठहराया गया। हॉस्टल के जिस कमरे में मुझे जगह मिली उसमें 10-12 सिख लड़के और भी थे। सुबह 9 बजे पर्चा था। पर्चा खत्म होते ही मैं इम्तिहान के हॉल से निकला और पापयादा चलता हुआ गुरूब आफ्ताब के वक्त चमकोर साहब पहुंच गया। अगली सुबह फिर मैं 4 बजे दूसरा पर्चा देने रोपड़ के लिए पैदल रवाना हो गया। अभी कुछ दूर ही गया था कि नहर की पटरी के दरमियान 2 अंगारा सी आंखें मुझे घूरती नजर आईं।
میں نے کھانس کھانس کر اپنی لاٹھی زمین پر زور زور سے ماری تو جنگلی بلّا میاؤں کر کے جھاڑیوں میں بھاگ گیا۔ چاروں طرف چھائے ہوئے سناٹے کے گنبد میں وہ میاؤں دیر تک سورہ اسرافیل کی طرح گونجتی رہی۔ میں اسی ششوپنج میں کھڑا تھا کہ سناٹے میں دور سے ہری اوم ہری اوم کی آواز لہرائی اور تاریکی میں ایک پتلا سا سایہ ابھرا اور ہری اوم رام رام ستیہ ہے کی مالا جپتا تیز تیز میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ مقصودن پادھا تھا۔ مقصودن پادھا چمور صاحب کے ہندوؤں کا پروہت تھا۔ سارے گاؤں میں شادی بیاہ کی تاریخ، سفر پر روانہ ہونے کی ساعت اور مرگ و حیات کی جملہ رسومات کا پروگرام وہی طے کرتا تھا، لیکن چیچک، خسرہ، پلیگ اور ہیضہ جیسے مزی امراض پر مقصودن پادھا کا کنٹرول تھا۔ مقصودن پادھا کا معمول تھا کہ وہ صبح 3-4 بجے اٹھ کر زور سے ہری اوم رام رام ستیہ کی مہارنی کرتا ہوا نہر پہ جاتا تھا اور گرمی ہو یا کڑاکے کی سردی ٹھنڈے پانی سے اشنان کر کے اپنی پوجا پاٹ شروع کرتا تھا۔ ایک 60-70 برس کے دبلے پتلے منحنی سے برہمن کی یہ شان مردانگی دیکھ کر میرے اسلام کی رگ حمیت بھی کسی قدر پھڑکی اور مقصودن پادھا سے کچھ دور رک کر اس کی رام رام کے جواب میں زور زور سے درود شریف پڑھنے لگا۔ مقصودن پادھا نے پہلے تو ایڑھیاں اٹھا اٹھا کر آواز کی سمت کا کھوج لگایا اور پھر درود شریف کے الفاظ سن کر اس نے یکلخت دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ میں باواز بلند درود شریف کا ورد کرتا آگے بڑھ گیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ میری رگوں میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ 3-3.25 گھنٹے کے بعد جب میں امتحان کے ہال میں پہنچا تو خاصا پسینہ آیا تھا۔ میں نے آرام سے پرچہ کیا اور پھر ہال سے اٹھ کر درود شریف پڑھتا ہوا خرامہ شام تک گھر پہنچ گیا۔ امتحان کے باقی 8 دن بھی اسی لائحہ عمل پر بڑی پابندی سے کاربند رہا۔ جب نتیجہ نکلا تو ورنیکل فائنل کا وظیفہ تو مجھے صرف 2 برس کے لیے ملا، لیکن درود شریف کا وظیفہ میرے نام تا حیات لگ گیا۔ یہ ایک ایسی نعمت مجھے نصیب ہوئی جس کے لیے نہ پرانی باولی کے پانی میں رات کو 2 پہر ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، نہ کنویں میں الٹا لٹک کر چلہ ماکوس کھینچنے کی ضرورت تھی، نہ مراقبے کی شدت تھی، نہ مجاہدے کی حدت تھی، نہ ترک حیوانات، نہ ترک لذات، نہ تقلیل طعام، نہ تقلیل منام، نہ تقلیل کلام، نہ تقلیل اختلاط ما الانام، نہ رجت کا ڈر، نہ وساوس کی فکر، نہ خطرات کا خوف۔ درود شریف نے میرے وجود کے سارے افقوں کو قوس قزح کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ درود شریف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایسی بابرکت ذات کے ساتھ قربت کا احساس جاری و ساری رہتا تھا جس کے پاؤں کی خاک اغواس اور اقطاب، اوتار اور ابدال کی آنکھ کا سرما، جس کے قدموں میں دنیا کامران اور عقبہ بھی بامراد، جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سربلند اور فرش بھی سرفراز، جس کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا نہ آگے کبھی ہوگا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ 2 برس بعد میں نے میٹریکولیشن کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چمکور صاحب کے درمیان روزانہ پاپیادہ آتے جاتے اور درود شریف کا ورد کرتے کرتے پاس کر لیا۔ دادی اماں چند ماہ قبل فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 108 برس کے قریب تھی۔ یوں تو کرم بخش پر خوشی زیادہ اثر انداز ہوتی تھی نہ غمی، لیکن دادی اماں کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے ثباتی سے دل برداشتہ ہو گیا اور گگا ماڑی جا کر ڈھول بجانے والے ملنگوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ چمکور کے گرد و نواح میں دور دور کالج نہ تھا، اس لیے میں بھی جموں واپس لوٹ آیا اور پرنس آف ویلز کالج میں FSc کا داخلہ لیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ چائے۔ بابا اجیت سنگھ جھجھر رہری خالصہ ہائی اسکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموں کا داخلہ ویسے ہی تھا جیسے کسی دور افتادہ گاؤں کا دیہاتی اچانک بڑے شہر میں وارد ہو جائے۔ اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی اسکول میں گاڑ ہی آیا تھا۔ اب کالج آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ چند مہینوں کے اندر اندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئس اسٹیونسن مجھے پسند آئے، لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا وہ PG وڈ ہاؤس تھا۔ وڈ ہاؤس
طنز و مزاح کی ایک چھوٹی سی شفاف جھیل ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلسفے کا جھاڑ جھنکار اگتا ہے، نہ نظریات کی لہریں اٹھتی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لامحدود تفنن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود زبان پر اس درجے حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اسے جس طرف چاہے مروڑ کر اپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں۔ ایک ایک کتاب کئی بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ انگلش لٹریچر کی تاریخ میں اس کا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کلاسیکی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر ووڈ ہاؤس پیدا نہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنہ اظہار رہ جاتی۔ علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعے ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔ عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجھل زیر زمین بہ رہا ہو۔ 5-6 برس کی عمر میں جب وہ یتیم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بال بال قرضے میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ صاحب نے اب ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھوں گروی نہ رکھی جا سکے، چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی اسکول نہ تھا۔ پرائمری اسکول 5 میل دور تھا، مڈل اسکول 11 میل اور ہائی اسکول 20 میل۔ 2 سال کا امتحان ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع امبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا۔ لدھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریک سے متاثر تھی۔ عبداللہ صاحب کا رزلٹ دیکھ کر انجمن مفید عام کا ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کالج کے ابتدائی دور میں BA کر لیا۔ BA کے بعد سر سید کی وساطت سے انہیں انگلستان جا کر ICS کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند تھے، انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو کر سر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا کہ اب وہ عمر بھر اپنی منحوس صورت انہیں نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کی وفات کے بعد جب مہاراجہ ہری سنگھ گدی پہ بیٹھا تو اس سے انبن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگڑائی لینے لگی تھی۔ ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شیخ عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خارزار میں پہلا قدم رکھا تھا۔ چند برس بعد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ پہل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی، لیکن جیسے جیسے بر صغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا 1.5 اینٹ کا مندر الگ بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ شیخ محمد عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ انہوں نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی۔ اس وقت وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے، لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آئے نگر کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ ICS آفیسر تھا، لیکن درے پردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے جال
کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تہے دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی، معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہو گئی۔ امیر اقتل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے نئے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ لاپتے بمبئی کے تاج اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں چہچہانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست و برخاست برلا ہاؤس دہلی، انند بھون الہ آباد اور واردھا جیسے مقامات میں منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو پہلے اس کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا اور پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ رہا ہے۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر اسے اپنی طبعی ہٹ درمی پر خود غلط انانیت اور ذاتی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے، اصول کی قلابازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھ مچولی بھی کھیلتے تھے۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاسٹیسن کی ہمصف تھی۔ ان کے بھارتی آقا جب چاہیں انہیں توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری میں نے بھی ایک 60-70 صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ حسن اتفاق سے پہلا انعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چرچا ہوا، اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پرنسپل نے صدارت کی، مجھے ان کے ساتھ سٹیج پہ بٹھایا گیا۔ چند پروفیسروں نے تعریفی تقریریں کی۔ انعام کی مبارکبادی کے 2 خط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ ایک حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے 100 روپے کی کتابیں انعام میں مرحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر اندر کتابوں کی فہرست بنا کر بھیج دیں اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کریں۔ لیکن میں نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کا رنگ زیادہ چھلکتا تھا۔ پرنسپل کے نام دوسرا خط کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ کے ADC کی جانب سے تھا۔ اس میں حکم تھا کہ ازروئے الطاف خسروانہ ہز ہائنس نے مجھے چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ تو میں بڑے اہتمام سے سوٹ بوٹ پہن کر شام کے 4 بجے مہاراجا پیلس پہنچ گیا۔ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کچھ بے صبری دکھائی۔ تھوڑی دیر بعد 2 ADC آئے اور مجھے کشاں کشاں راج محل کے اندرونی برآمدے میں لے گئے۔ وہاں انواع و اقسام کی وردیاں زیب تن کیے بیروں، بٹلروں اور درباریوں کا ہجوم ایک صوفے کے گرد دست بستہ ایستادہ تھا۔ صوفے پر ہز ہائنس راجیشور مہاراج ادھیراج شری مہاراجا ہری سنگھ بہادر اندر مہندر سپہر سلطنت انگلشیا GCSI کے CVO نڈھال بھینسے کی طرح اوندھے پڑے تھے۔ مہاراجا کی آنکھیں کچھ کھلی اور کچھ بند تھیں اور ان کے کونوں میں گید گندے بیروزے کی طرح تہ در تہ جم رہی تھی۔ ایک ADC نے مجھے دھکیل کر مہاراجا کی سرکار میں پیش کیا۔ دوسرے ADC نے میرا ہاتھ پکڑ کر مہاراجا کے دستے مبارک کے ساتھ ہلکے سے رگڑ دیا۔ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ ADC نے کمال ادب سے اطلاع دی کہ سرکار یہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پروری اور کرم گستری چائے پر مدعو فرمایا تھا۔ مہاراجا بہادر نے بسد استغنا اور دریا دلی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیرے کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے، پلاؤ چائے وائے کچھ پیسٹری ویسٹری بھی۔ اسی روز میں نے اپنے دل میں یہ عزم بالجزم کر لیا کہ میں کسی صورت میں کبھی ریاست کشمیر کی ملازمت اختیار نہ کروں گا۔ چنانچہ BSc کرتے ہی جب مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ سے انگلستان جا کر فارسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ پیش ہوا تو میں نے بڑی بے اعتنائی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں
ایم اے انگلش کا داخلہ لے لیا۔ ICS میں داخلہ۔ ایک روز میں جموں عجائب گھر کی لائبریری میں بیٹھا روزنامہ ٹریبیون پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پہ پڑی جس میں ICS کے مقابلے کے امتحان کا نتیجہ درج تھا۔ 11 آدمی چنے گئے تھے، ان میں میرا نام بھی تھا۔ اپنا نام امیدواروں کی فہرست میں پا کر خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن حیرت کا پلہ زیادہ بھاری رہا۔ چند ماہ قبل جب میں مقابلے کا امتحان دینے دہلی گیا تھا تو پہلے روز مٹکاف ہاؤس پہنچتے ہی میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ برے صغیر کے سارے صوبوں سے کوئی 750 لڑکے امتحان دینے آئے ہوئے تھے۔ ہر کسی کے سر پر کوئی نہ کوئی کلغی لہرا رہی تھی۔ کچھ یونیورسٹیوں کے ریکارڈ ہولڈر تھے۔ اس نامانوس ماحول میں بے اختیار جی چاہا کہ میں لپک کر ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور مٹکاف ہاؤس سے جان چھڑا کر گھر واپس لوٹ جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے تصور میں ماں جی کا چہرہ ابھرا۔ وہ خوشی خوشی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گی اور بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہیں گی، بچہ اچھا ہی ہوا تم واپس آ گئے۔ بڑی بڑی نوکریاں تو جان کا جنجال ہوتی ہیں، دن میں ایک آدھ بار چٹنی روٹی مل جائے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے، بس اللہ ایمان سلامت رکھے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے والد صاحب کا خیال آیا۔ غالباً ان کے چہرے پر کسی غم اور غصے کا رد عمل ظاہر نہ ہوگا، لیکن ان کے دل و دماغ کے نہا خانے میں ضرور مایوسیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ مٹکاف ہاؤس کا یہ ہال میرے لیے ایک اجنبی وادی تھا اور ICS کے امیدوار صحبت ناجنس سول سروس میں 28-29 سال گزارنے کے باوجود سروس والوں کے ساتھ یہ احساس اجنبیت اور ناجنسیت ہمیشہ میرے ساتھ ہی ساتھ رہا۔ سول سروس کے تالاب میں نہ میں مچھلی بن سکا نہ مگرمچھ، زیادہ سے زیادہ میری حیثیت ایک کاغذی ناؤ کی سی رہی جسے کوئی شوخ بچہ سطح آب پر چھوڑ کر خود گھر جا بیٹھا ہو۔ یوں بھی میری سروس کا سارا عرصہ بند دیگچی میں کھولتے ہوئے پانی کی مانند گزرا ہے، جس میں بلبلے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بھاپ اٹھتی ہے اور پیچ و تاب کھا کر پھر منتشر قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انٹرویو بورڈ کے 3 ممبر تھے، سر گارڈن ایرے، سر عبدالرحمان اور ڈاکٹر سر رادھا کرشن۔ مؤخذ ذکر پہلے بھارت کے نائب صدر اور پھر صدر بنے، لیکن انٹرویو کے دوران میری غلطی سے ان کے اندر کا برہمن برملا باہر نکل کے بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ بات یوں چلی کہ ICS کے فارم میں نے اپنی ایک ہابی یہ بھی درج کی تھی کہ میں مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے کا شوقین ہوں، یعنی کمپیریٹیو اسٹڈیز۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے چھوٹتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ تم نے مذاہب عالم کا مطالعہ اسلامی آنکھ سے کیا ہے یا انسانی آنکھ سے؟ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے میں نے جوش تبلیغ میں ایک چھوٹی سی تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں کوئی فرق روا رکھتے ہیں وہ دراصل بڑی شدید گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر کرشن رادھا کے چہرے کا رد عمل صاف بتا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر ICS کے لیے ناموزوں قرار دے دیا ہے، اس لیے اس ایک سوال کے بعد وہ مجھ سے لاتعلق ہو کر بیٹھ گئے۔ سر گارڈن ایرے نے اصرار کیا کہ وہ مجھ سے کچھ اور بھی پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بے دلی سے رضامند ہوئے اور پھر ایسے بے تکے اور مضحکہ خیز سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جن کا واحد مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ مجھے سنجیدگی سے ICS کا امیدوار تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلا ٹینس کے گیند کا کیا وزن ہوتا ہے؟ 4 اونس وزن پورا کرنے کے لیے پنگ پونگ کے کتنے بال درکار ہوں گے؟ ہاکی کے گول کی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہوتی ہے؟ ایک عجیب سوال یہ تھا کہ اٹلی کو یورپ کا بوٹ کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس کے جزائر میں سے کس کس جزیرے کو کہاں کہاں چسپاں کیا جائے کہ یہ مردانہ بوٹ نہ رہے بلکہ اونچی ایڑی کا زنانہ شو نظر آئے۔ انٹرویو کا یہ رنگ دیکھ کر بورڈ کے چیئرمین سر گارڈن ایرے نے مداخلت کی اور 10-15 منٹ میرے ساتھ بڑے ڈھنگ کی معقول باتیں کی۔ سر عبدالرحمان نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، وہ یہ کہ اگر تم ICS میں نہ لیے گئے تو زندگی میں اور کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے قدرے تلخی سے جواب دیا، سر آپ کا سوال برمحل ہے۔ آج کے تجربے کے بعد مجھے واقعی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس طعن پر میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔ روزنامہ ٹریبیون میں اپنا رزلٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی باقی تمام خبروں کے ساتھ میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ میں نے جلدی اخبار بند کیا۔
میرے گھر پہنچنے سے پہلے روزنامہ انقلاب نے یہ خبر وہاں تک پہنچا دی تھی۔ ماں جی نے فقط اتنا کہا، اللہ کا شکر ہے بچہ، اب تم نوکری پر جموں سے بھلا کتنی دور جاؤ گے؟ البتہ والد صاحب اپنے خاموش انداز میں بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسرت کا ہلکا ہلکا ارتعاش تھا، چہرے پر اطمینان کی خنک چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی، وہ بھی انگریزی زبان میں۔ ایک یہ کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے وہی بات کرنا جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔ شام کے وقت 2 بڑے آدمی والد صاحب کو مبارکباد دینے آئے۔ ایک شیخ محمد عبداللہ تھے۔ انہوں نے مبارکباد تو کوئی خاص نہ دی، لیکن اتنا ضرور کہا کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو انگریزوں کی غلامی میں جھونکنے کی بجائے نیشنل کانفرنس کی تحریک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ چودھری غلام عباس نے کہا کہ یہ لڑکا جہاں بھی ہوگا ہمارا ہی ہوگا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ شام ہوئی تو میں عجائب گھر کی لائبریری جانے کی بجائے اپنے ذہن میں متصادم خیالات کا تانا بانا لیے پنج پیر چلا گیا۔ پنج پیر کے ساتھ میری بڑی پرانی راہ و رسم تھی۔ ہمارا پہلا تعارف بھی عجیب حالات میں ہوا تھا۔ جب میں اکبر اسلامیہ ہائی اسکول جموں کی 3ری جماعت میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی اپنے ایک دوست ممتاز حسین کے ساتھ دریائے توی کے کنارے ہندوؤں کی شمشان بھومی میں ارتھیوں کے جلنے کا تماشا دیکھنے جایا کرتا تھا۔ ایک روز کسی جلتی ہوئی لاش کا سر ایسے دھماکے سے پھٹا کہ اس کے مغز کا ایک لوتھڑا چٹاخ سے ممتاز کے گال پر لگ کے چپک گیا۔ وہ چیختا چلاتا سر پر بھاگا اور دریائے توی کے پانی میں سر ڈبو کر بیٹھ گیا۔ اس بھگدڑ میں اس کے پاؤں کا جوتا نکل گیا اور پھسل کر گہرے پانی میں جا ڈوبا۔ اب ممتاز زارو زار رونے لگا کہ وہ ایک پاؤں سے ننگا گھر کیسے جائے گا۔ اس کا باپ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی سزا دینا اس کا روز کا معمول تھا۔ ممتاز کی آہوزاری دیکھ کر ایک گجری کو ترس آ گیا۔ ممتاز کی بپتا سن کر وہ بولی کہ یہاں بیٹھ کر رونے دھونے سے کیا ملے گا، تم سیدھے پنج پیر چلے جاؤ، پیر بادشاہ ضرور مدد کرے گا۔ ہم دونوں تھکے ہارے افتاں و خیزاں شام گئے جموں کے ایک مضاف رام نگر پہنچے۔ وہاں پوچھ پاچھ کر پنج پیر کو تلاش کیا۔ بانہال روڈ سے کچھ دور دامن کوہ میں درختوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا ایک ویرانہ سا تھا۔ یہاں چند قبریں تھیں جن میں ایک قدرے بڑی اور نمایاں تھی۔ مزار پر مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے، کچھ بتاشے اور کچھ پیسے بکھرے ہوئے تھے۔ ہم دیر تک خاموشی سے بیٹھے ہوئے پیر بادشاہ کا انتظار کرتے رہے، لیکن کسی نے بیچارے ممتاز کا کھویا ہوا بوٹ اسے واپس لا کر نہ دیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے مزار پر پڑے ہوئے پیسے چن کر گنے، 15 آنے تھے۔ 5 آنے میں نے اپنی جیب میں ڈالے، 5 آنے ممتاز کو دیے اور باقی 5 آنے مزار پر واپس رکھ دیے۔ اس روز کے بعد پنج پیر ہماری توجہ کا خاص مرکز بن گیا۔ ہم جمعرات کے جمعرات وہاں باقاعدگی سے جاتے، کیونکہ جمعرات کو نذرانہ زیادہ چڑھتا تھا اور ایمانداری سے حساب کر کے اپنا اپنا حصہ وصول کر لاتے۔ ہم نے عہد کر رکھا تھا کہ اس پیسے کو دنیاوی ضروریات پہ صرف کرنا ہمارے اوپر حرام ہے، چنانچہ اس رقم سے ہم ہفتہ بھر گرمیوں میں صرف ملائی کی برف اور سردیوں میں صرف اخروٹ اور کشمش کھایا کرتے تھے۔ لیکن آج جب میں اپنے نام پر ICS کے 3 حروف ڈالے پنج پیر پہنچا تو زندگی میں پہلی بار مجھے ان صاحبان مزار پر ترس آیا۔ کسی کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مزار کن لوگوں کے ہیں۔ ان کے بارے میں بھانت بھانت کی روایات زبان زد خاص و عام تھی۔ کوئی کہتا تھا یہ 5 کتب تھے، کسی کا خیال تھا یہ 5 ابدال تھے، کسی کا عقیدہ تھا کہ یہ 5 ولی تھے جو اس علاقے میں اسلام کی شمع روشن کرنے آئے تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ 5 چور تھے جو قتل ہو کر یہاں مدفون ہوئے۔ اپنی زندگی میں وہ جو کچھ بھی تھے ہوتے رہے، اب تو وہ فقط اپنی ذات کی نفی تھے، کسی کو ان کا نام تک معلوم نہ تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی اور جیب سے 1.25 روپیہ نکال کر مزار پر نذرانہ چڑھا دیا، جو آج تک پہلے کبھی نہ چڑھایا تھا۔ نذرانہ چڑھانے کی دیر تھی کہ پنج پیر پر صدیوں سے چھایا ہوا خاموشی کا طلسم چٹاخ سے ٹوٹ گیا۔ سری نگر روڈ پر لاریوں اور ٹرکوں کی گھاؤں گھاؤں درختوں کا حصار توڑ کر مزار سے ٹکرانے لگی۔ میرا سر تیز رفتار موٹر کے پہیے کی طرح گھومنے لگا اور پنج پیر کی قبروں کے تعویذ چیخ چیخ کر مجھے لعنت ملامت کرنے لگے کہ ابے و نمک حرام، ابے و بغیرت، ابے طوطا چشم، ہمارے ساتھ 15 سال کا یارانہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟
میں نے دم دبا کر فوراً اپنا 1.25 روپیہ واپس اٹھا لیا. مزار پر پڑے ہوئے پیسوں سے اپنا حصہ وصول کیا. پاؤں سے جوتا اتار کر 5-7 بار اپنے سر پر زور زور سے مارا اور چیخیں مار مار کر بے اختیار رونے لگا. صاحب، بنیا اور میں. ICS نے لوٹ کھسوٹ میں جنم لیا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوبی ایشیا میں تجارت کے پردے میں سیاست کا جال پھیلایا تو اس کے جلاؤ میں ملازمین کا ایک لاؤ لشکر بھی اس خطۂ ارض پر ٹڈی دل کی طرح امڈ آیا. یہ ملازم عام طور پر کمپنی کے ڈائریکٹروں کے عزیز و اقارب ہوتے تھے. ان کی تنخواہ 5 پاؤنڈ ماہوار تک مقرر تھی، لیکن اس کے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کی بھی ان کو کھلی چھٹی تھی. چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کیا کرتے تھے. اس طرح اکثر ملازم چند سال میں لاکھوں روپے سمیٹ کر انگلستان واپس چلے جاتے تھے. مال و دولت سمیٹنے کا یہ نیا راستہ دیکھ کر دوسرے انگریزوں کی بھی رال ٹپکنے لگی اور ہندوستان میں کمپنی کی ملازمت حاصل کرنا ایک باقاعدہ مہم کی صورت اختیار کر گیا. چنانچہ کمپنی کی اسامیاں فروخت ہونے لگی. اسامی سفارش سے ملی ہو یا قیمت دے کر خریدی گئی ہو، کمپنی کے ملازمین کا واحد مقصد یہی ہوتا کہ ہندوستان آ کر وہ کم سے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹیں اور پھر وطن عزیز واپس جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کریں. اس مقصد براری کی دھن میں انہیں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. انگریزوں کی ذاتی تجارت کے لیے سرمایہ بنیا فراہم کرتا تھا. ابتدا میں انگریزوں اور ہندو بنیوں کا گٹھ چوٹ شروع ہوا تو تجارتی لین دین سے ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ایک عالمگیر بلا آکٹوپس کی طرح اس نے باہمی خیر سگالی کے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بہت بڑی قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں مسلمانوں کو اپنا واحد دشمن تصور کرتے تھے. 150-200 سال پہلے ان دونوں کا نصب العین مسلمانوں کے بنے بنائے اقتدار کو پامال کرنا تھا. آزادی کے بعد دونوں کا مقصد ایک نئی ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو درہم برہم کرنا بن گیا. یوں تو بنیا گیری عام طور پر ایک انفرادی پیشہ تھا، لیکن کلکتہ میں چند منچلوں نے مل کر بنیوں کی ایک کمپنی بھی کھولی تھی. اس فرم کا نام 4 یار تھا اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بڑے بڑے ٹھیکوں کا کام کیا کرتی تھی. اپنے اپنے بنیے کی سرپرستی سے کمپنی کے انگریز ملازموں کی پانچوں گھی میں اور سر اکثر کڑاہی میں رہتا تھا. اپنے اپنے بنیوں کے تعاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے مقامی حرم بھی قائم کر لیتے تھے، لیکن باقاعدہ شادی وہ صرف میمو سے ہی رچاتے تھے. کمپنی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کا قتل بڑا جرم شمار نہ ہوتا تھا. اس جرم کی پاداش میں صاحب کو کبھی 1 روپیہ جرمانہ ہو جاتا تھا، کبھی محض وارننگ ملتی تھی، کبھی بالکل باعزت بری. ہندوستانیوں کو سب سے کڑی سزا چوری کے جرم میں ملتی تھی. مجرم عورتیں ہوں یا مرد، عام طور پر انہیں چوراہوں میں برسرعام ہر روز 39 کوڑے اس وقت تک لگائے جاتے تھے جب تک کہ وہ چوری کا مال واپس نہ کر دیں. تپے ہوئے گرم لوہے سے چہرہ، ہاتھ اور ٹخنے داغنا بھی ایک عام سزا تھی. اکثر مقامات پر ہندوستانیوں کے لیے انگریزوں کے سامنے کسی سواری پر بیٹھنا ممنوع تھا اور بارش یا دھوپ میں چھاتا کھول کر چلنے کی بھی ممانعت تھی. 1853 میں برے صغیر پر انگریزوں کی باقاعدہ حکمرانی کا دور شروع ہو گیا. نئے سامراجی تقاضوں کے پیش نظر سب سے پہلے ICS کی داغ بیل ڈالی گئی اور لارڈ میکالے کی قیادت میں اس سروس کو باضابطہ منظم کیا گیا. اب اس میں داخلہ صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعے ہونے لگا. ICS کا پہلا امتحان لندن میں 1855 میں منعقد ہوا. 1864 میں پہلا ہندوستانی اس امتحان میں کامیاب ہوا. 1871 میں ان کی تعداد 4 ہو گئی. اگلے 40-50 برس تک اس سروس میں جتنے ہندوستانی داخل ہوئے وہ زیادہ تر ہندو ہی تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب اس برے صغیر میں مسلمانوں پر تعلیم و ترقی کے سبھی دروازے بند کر دیے گئے تھے. لارڈ میکالے کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر جو نظام تعلیم رائج کیا جائے وہ ایسے انسان پیدا کرے جو رنگت میں تو بے شک ہندوستانی ہوں، لیکن چال ڈھال، فہم و فراست، ذوق و مذاق، اخلاق و اطوار اور ذہنی اعتبار سے انگریز ہوں. اس پالیسی کے تحت جب فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا تو برے صغیر کے ہزاروں مسلمان علماء و فضلاء بیک نوک قلم غیر تعلیم یافتہ قرار دے دیے گئے.
اس فیصلے کا ہندوؤں نے بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا، اس لیے کہ انہیں فارسی سے چڑ تھی، کیونکہ اس زبان کا رابطہ مسلمانوں سے تھا۔ یوں بھی جب 1857 میں سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ گل ہو گیا تو انگریزوں اور ہندوؤں کی ایک مشترکہ کوشش یہ تھی کہ اس برِ صغیر میں ہر اس امکان کو ختم کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کے دوبارہ سر اٹھانے کا ذرا سا شائبہ بھی موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایسی قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی اور 1000 سالہ تجربہ بھی حاصل تھا، چنانچہ اس قوم کا سر کچلنا دونوں کا فرض منصبی قرار پایا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے سب سے پہلے اقتصادی طور پر ہندوؤں کو آگے بڑھانے اور تعلیمی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ حکومت انگلشیہ نے نظام تعلیم کو سیکولر بنا کر اسے براہ راست سرکاری سرپرستی میں لے لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تہذیبی، تمدنی اور علمی گہواروں کا رشتہ اس نظام تعلیم سے بالکل منقطع ہو گیا، لیکن کرسچین مشنری اسکولوں کی تعداد روز بروز بڑی تیزی سے بڑھنے لگی۔ مسلمان طلباء گورنمنٹ اسکولوں میں داخل ہونے سے ہچکچاتے رہے۔ گورنمنٹ اسکولوں میں دینی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ عیسائی مشنریوں نے بھی برِ صغیر پر یورش شروع کر دی اور وہ بڑی شدت سے مسیحیت کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ یہ پادری جگہ جگہ مسلمان علماء کو مناظرے کا چیلنج دیتے تھے۔ مسلمانوں کی دینی تعلیمی ادارے اور حکومت کے سرکاری اسکول الگ الگ متوازی خطوط پہ چلنے لگے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ 1880-81 میں سارے برِ صغیر میں انگریزی ہائی اسکولوں میں 3668 اور صرف 383 مسلمان طلباء پڑھتے تھے۔ اس طرح اس سال پورے ہندوستان میں 3155 ہندو اور فقط 75 مسلمان گریجویٹ تھے۔ قدرتی طور پر ملک کے انتظامی اور معاشی نظام میں بھی ہندوؤں کا تناسب اسی لحاظ سے تھا۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے اس جمود کو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ نے بڑے مؤثر طور پر توڑا۔ 1922 میں جب ICS کے مقابلے کا امتحان لندن اور دہلی میں بیک وقت منعقد ہونے لگا تو اس سروس میں مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ شروع ہو گیا۔ 1940 میں جب میں ICS میں داخل ہوا تو میرا گروپ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 19 کا انتخاب لندن میں اور 11 کا دہلی میں ہوا تھا۔ گروپ میں 15 انگریز، 12 ہندو اور 3 مسلمان تھے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے لندن میں ٹریننگ کے راستے بند تھے، اس لیے ہماری ٹریننگ کا کیمپ دہرادون میں کھولا گیا۔ ٹریننگ کے بعد ICS پروبیشنرز کے امتحان میں تاریخ، نظم و نسق، قانون اور ہندی زبان کے پرچے تو میں نے بڑی آسانی سے پاس کر لیے، لیکن گھوڑ سواری کا امتحان میرے لیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ گھوڑے پر سوار ہونا تو درکنار، ساری عمر مجھے کسی گھوڑے کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ ایک واہمہ تھا کہ اسے گھوڑے کی سواری سے جان کا خطرہ ہے۔ اب ICS کے پروبیشنری امتحان میں رائڈنگ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی شرط ٹھہرا تو مجھے بڑی فکر دامن گیر ہوئی۔ مسٹر پینل کو امید واسق تھی کہ میں اس ٹیسٹ میں ضرور فیل ہو جاؤں گا۔ مجھے خود بھی یہی خطرہ تھا، اس لیے امتحان سے کچھ عرصہ پہلے میں کیمپ کے رائڈنگ انسٹرکٹر دفعہ جمال خان سے ملا۔ دفعہ جمال خان نے مجھے گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کے کچھ ایسے گر سکھائے کہ گھوڑا تو کبھی ٹھوکر کھا کر گر بھی جاتا تھا، لیکن میں اس کی پیٹ کے ساتھ جونک کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ امتحان والے دن ممتحن نے مجھے شاباش دے کر بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر دیا۔ پروبیشنری امتحان کے بعد جب مجھے صوبہ بہار میں تعیناتی کا حکم ملا تو مسٹر پینل نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو میرے متعلق جو رپورٹ بھیجی اس میں میری چند خصوصیات کو بڑی وضاحت سے اجاگر کیا گیا تھا۔ بھاگلپور اور ہندو مسلم فسادات۔ بھاگلپور کے ریلوے اسٹیشن پر مجھے لینے کے لیے وہاں کے کلیکٹر مسٹر ایڈون ٹیری پریڈو خود آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے سیدھے اپنے بنگلے پر لنچ کے لیے لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے میرا تعارف DIG، SP اور DSP سے کروایا۔ یہ سب انگریز افسر تھے۔ کھانے کے بعد میں نے دفتر جا کر اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے کا چارج سنبھالا اور سول کلب کے ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی۔ بھاگلپور کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے اوپر تھی۔ ایک شام مسٹر پریڈو کلب میں آئے، بڑی رازداری سے کہنے لگے، کمشنر کی منظوری سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے تمہیں نتھ نگر کا اسپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا جائے۔
वहां पर राय बहादुर सेठ बद्री प्रसाद झंझीना एक सिल्क फैक्ट्री तामीर करना चाहते हैं। कुछ लोग उनकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। तुम्हारा काम है कि सब रुकावटें दूर करो ताकि कमिश्नर जल्द से जल्द फैक्ट्री का संगे बुनियाद रख सके। नत्था नगर भागलपुर शहर के साथ मुल्हिक एक गुंजानाबाद सनती इलाका था। यहाँ पर मारवाड़ी सेठों की कई सिल्क और सूती कपड़े की फैक्ट्रियां थीं। कुछ अर्सा कबल सेठ बद्री प्रसाद ने वॉर फंड में 1 लाख रुपया चंदा देकर राय बहादुरी का खिताब हासिल किया था। अब वो कमिश्नर के हाथों अपनी नई सिल्क फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखवाकर वॉर फंड में एक और गरां कद्र अतिये का ऐलान करने वाले थे। सेठ साहब ने नत्थानगर के काश्तकारों से फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद तो ली थी, लेकिन बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए एक मनचले हिंदू नौजवान ने बने बनाए काम में खंडत डाल दी थी। उसने किसान सहायता परिषद के नाम से एक अंजुमन बनाकर ऐलान कर दिया कि किसानों को धोखा देकर जमीन औने पौने दामों खरीदी गई है और जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होता फैक्ट्री की तामीर शुरू नहीं हो सकती। नत्था नगर में मुझे कोई नहीं पहचानता था, इसलिए 2-4 रोज मैंने बड़ी आजादी से घूम फिरकर वहां के हालात का जायजा लिया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि झगड़ा तो सेठ के साथ फैक्ट्री की जमीन का था, लेकिन खौफो हरास बेचारे मुसलमानों में फैला हुआ था। मुसलमानों का फैक्ट्री की जमीन से कोई वास्ता था, न कांग्रेस के सियासी नारों से कोई ताल्लुक था। दिन भर उनके चेहरों पर हवाएं सी उड़ती थी। रात की तारीकी में 1-2 छकड़े भी आते थे। कुछ मुसलमान खानदान उनमें अपना सामान लाद कर और सहमी हुई औरतों और हरासा बच्चों को सवार करके उन्हें अंधेरे ही अंधेरे में बड़ी खामोशी से रुखसत कर देते थे। नत्था नगर के मुसलमान बड़े मफलूकुल हाल और गरीब लोग थे। मैंने बराह रास्त मुसलमानों से पूछगछ शुरू कर दी। बीसियों घरों में जा जाकर दरियाफ्त किया कि वो लोग इस कदर परेशान क्यों हैं और अपने अहलो अयाल और मालो असबाब के साथ नत्था नगर क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन सबका बस यही एक जवाब था कि बाबू खतरा है। नत्था नगर के मुसलमानों को इस कदर लबस्ता पाकर एक रात मैं भागलपुर के बैरिस्टर नूरुल हसन के यहाँ चला गया और उनसे दरखास्त की कि इस मुअम्मे की उख्ता कुशाई में वो मेरी रहनुमाई फरमाएं। बैरिस्टर साहब ने मेरे कान के पास मुंह लाकर हल्की हल्की सरगोशियों में बताया कि पिछले 10-12-15 बरस से ये रिवाज चल निकला है कि नत्था नगर में जब कोई नई फैक्ट्री तामीर होने लगती है तो उस वक्त वहां पर एक आध हिंदू मुस्लिम फसाद जरूर होता है। सेठ साहिबान हिंदू काश्तकारों से फैक्ट्री के लिए जमीन का सौदा करते हैं। कुछ लोग कीमतें बढ़ाने के लिए किसानों से एजिटेशन शुरू करा देते हैं। रफ्ता रफ्ता ये एजिटेशन सियासी रंग पकड़ लेती है। इस मरहले पर भागलपुर की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदर कुमार इंदर देवनारायण सिंह सेठों से मुंह मांगी रकम वसूल करता है और उसका सेक्रेटरी सत्यनारायण पांडे अपने मुसल्लह गुंडे मुसलमानों पे छोड़कर हिंदू मुस्लिम फसाद करवा देता है। कुछ मुसलमान मारे जाते हैं, चंद मुसलमान लड़कियां अगवा हो जाती हैं। हिंदू किसान अपनी एजिटेशन को भूलकर बड़ी दिलजमई से मुसलमानों की लूटमार में मसरूफ हो जाते हैं। रात भर की लूट खसूट के बाद इलाके पर कर्फ्यू नाफिज हो जाता है। कर्फ्यू की आड़ में कमिश्नर या कलेक्टर फैक्ट्री का संगे बुनियाद रख देता है। अगला सारा दिन मैंने भागलपुर कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में सर्व किया। पिछले 10 बरस के दौरान नत्था नगर में जितनी नई फैक्ट्रियां लगी थी उन सब की फाइलें निकाल कर पढ़ी। वाकई बैरिस्टर नूरुल हसन की बात हर्फ ब हर्फ सही थी। हर फैक्ट्री की बुनियाद हिंदू मुस्लिम फसाद पर खड़ी हुई थी। नत्था नगर में कुछ मजीद तहकीकात के बाद एक रोज मैंने राय बहादुर सेठ बद्री प्रसाद को अपने दफ्तर में तलब किया। मैंने हुकूमत के साथ उनकी खैर सगालियों और वफाशियारियों की जी भर के तारीफ की। राय बहादुर बड़ी लजाजत से बोले, हुजूर मैं आपका दास हूँ, आपने जिस सेवा के लिए मुझे बुलाया था उसका हुक्म दे, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। मैंने तलखी से कहा, राय बहादुर कुमार इंदर देवनारायण सिंह को 50,000 का दान देकर आपने जो सेवा करनी थी वो तो कर ही चुके हैं। अब आप घर जाकर शांति से सुख की नींद सोएं। मेरी असली बात सुनी अनसुनी करके सेठ साहब जाते जाते दरवाजे में रुके और पुकार लगाई, हुजूर मैं आपका दास हूँ, आप जिस सेवा का हुक्म देंगे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अगले रोज मैंने कुमार इंदर देवनारायण सिंह को अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने आने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि कुमार इंदर देवनारायण सिंह को दफ्तरों में हाजिरी भरने की आदत नहीं।
جس طرح کچھ مسلمان چپکے چپکے نت نگر سے ہجرت کر رہے تھے، اسی خاموشی سے کچھ اور لوگ نت نگر میں داخل بھی ہو رہے تھے۔ ان میں اکثریت کثرتی جسموں والے غیر مسلم لاٹھیالوں کی تھی۔ پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری نے تو مجھے یہ کہہ کر ٹرخا دیا کہ یہ لوگ نت نگر کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے چوکیداروں کے عزیز و اقارب ہیں، جو ان سے ملنے ہر سال آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگر یہاں پر ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے تو یہ کچھ نہ کچھ وقت تو ان کے ساتھ ضرور گزارتے۔ اس کے برعکس یہ لوگ سمدار لاٹھیاں، برچھے، بھالے اور گنیتیاں اٹھائے سارا دن گلیوں اور بازاروں میں مٹر گش کرتے تھے اور سرے شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی جگہوں میں منڈلیاں جماتے تھے۔ میں نے بڑی محنت سے کلیکٹر کے لیے ایک مفصل اور مدلل رپورٹ لکھی کہ نت نگر میں عنقریب ہندو مسلم فساد کا شدید خطرہ ہے۔ فساد کا منصوبہ ایک منظم سازش کا نتیجہ نظر آتا ہے، جس کا سرغنہ کمار اندر دیو نارائن سنگھ کا سیکرٹری ست نارائن پانڈے ہے۔ اس مقصد کے لیے سیٹھ بدری پرشاد نے غالباً کمار اندر دیو سنگھ کو کچھ مالی امداد بھی دی ہے۔ بظاہر اس فساد کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ہندو کسانوں کی حالیہ ایجیٹیشن کا رخ سیٹھ بدری پرشاد کی سلک فیکٹری سے موڑ کر مسلمانوں کی لوٹ مار کی طرف پھیر دیا جائے۔ نت نگر کے مسلمان بڑی بے بسی سے یہ نوشتہ دیوار پڑھ رہے تھے۔ ان کی اکثریت بے حد خوفزدہ ہے۔ مقامی پولیس انسپکٹر اور اس کا عملہ نت نگر کی اس صورتحال سے حیرت انگیز حد تک لاتعلق اور غیر متاثر ہے۔ میرا گمان تھا کہ میری رپورٹ پاتے ہی کلیکٹر میری معاملہ فہمی اور نبض شناسی کی داد دے گا، لیکن سارا دن گزر گیا اور کسی کے کان پر جوں تک رینگنے کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ شام گئے، ایک چپراسی میرے پاس آیا اور پیغام دیا کہ کمشنر صاحب اپنے بنگلے پر سلام بولتے ہیں۔ بیوروکریسی میں بڑے افسروں نے اپنے کسی ماتحت کو اپنے پاس طلب کرنا ہو تو چپراسیوں کے ہاتھ سلام ہی بھجوایا جاتا ہے۔ میں وعلیکم السلام کرنے کمشنر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر کلیکٹر، ڈی آئی جی اور ایس پی بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمشنر نے میری رپورٹ کے کاغذ زور سے میز پہ پٹکے اور غصے سے کہا، ہم نے تمہارے سپرد ایک نہایت معمولی اور چھوٹی سی انکوائری کی تھی، لیکن نہ جانے تم کس نوعیت کے فریب خیال میں مبتلا ہو۔ جس شخص کے اپنے ذہن میں فرقہ وارانہ تعصب سمایا ہوا ہو، اسے ہر جگہ کے مسلمان ہر وقت خطرات ہی خطرات میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کمشنر نے میری رپورٹ میری طرف پھینکی اور مجھے نت نگر کے چارج سے سبکدوش کر دیا۔ نت نگر کی رپورٹ کے متعلق کمشنر سے ڈانٹ کھانے کے چند روز بعد ایک صبح میں نے رانو اور ٹونو کے درشن کرنے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ اتنے میں میرا کوٹ انسپکٹر چند کاغذات لے کر آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل رات نت نگر میں ہندو مسلم بلوہ ہو گیا۔ اب نت نگر میں کرفیو اور بھاگلپور میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس فساد میں 4 مسلمان شہید اور 1 لڑکی اغوا ہوئی تھی۔ نت نگر کے اس ایک واقعے نے میری ذات کو افسرانہ وقار کی بھٹی میں تپا کر بیوروکریسی کی اس روایتی مشین میں باضابطہ فٹ کر دیا جو حسد اور رقابت اور کشاکشی اور زدہ زدی کے تیل سے چلتی ہے، اور جس میں انفاس اور املاک اور ناموس کا نقصان اس احساس کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ 4 قتل، 1 اغوا، 12 خنجر زنیاں، 8 آتش زدگیوں کا حساب جوڑ کر اعداد و شمار کے گوشوارے میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ انہی دنوں ایک روز کمشنر نے نت نگر کی متنازع سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد نے وار فنڈ میں 1 لاکھ روپے کا گراں قدر عطیہ دیا اور مقامی پولیس کی حفاظت میں فیکٹری کی تعمیر کا کام بعنوان شائستہ شروع ہو گیا۔ انگریز افسر اپنی ذات میں کتنے ہی مہذب اور متمدن اور منصف مزاج اور بااخلاق کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے ایک اور فقط ایک نصب العین ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر حالت میں ہر طرح سے ہر سطح پر برٹش راج کا استحکام اور بالادستی برقرار رہے۔ جس طرح جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، اسی طرح اس مقصد کی برابری میں بھی ان کے لیے سب کچھ حلال تھا۔ ذاتی تہذیب و تمدن، انصاف پسندی اور اخلاقی اقدار کو اس بنیادی نصب العین کے راستے میں حائل نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب نت نگر کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت برِ صغیر میں برٹش حکومت طرح طرح کے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ مغرب میں ہٹلر کی فوجیں سارے یورپ پہ چھائی ہوئی تھی۔ مشرق میں جاپان فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا برما تک آ پہنچا تھا۔ ہندوستان میں بھی کانگریس کے تیور بری طرح بدلے ہوئے تھے۔
ان حالات میں بھاگلپور کے انگریز افسروں کو اپنے راج کی مصلحت اسی میں نظر آتی تھی کہ وہ ہر قیمت پر مقامی بااثر ہندوؤں کی خوشنودی اور خیر سگالی اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی وجہ سے وہ نہ تو کمار اندر نارائن سنگھ کے خلاف کوئی بات سننے پہ تیار تھے، کیونکہ وہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا سربراہوردہ لیڈر تھا، اور نہ ہی وہ ست نارائن پانڈے پر کسی شک و شبہ کی گنجائش رکھتے تھے، کیونکہ وہ لاتعداد ہندو گنڈوؤں کے لاؤ لشکر کا سرغنہ تھا۔ لیکن ایک برس کے اندر اندر جب ہوا کا رخ بدلا تو انگریز کی حکمت عملی نے بھی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ تبدیل کر لیا۔ جولائی 1942 میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے واردھا میں اپنا وہ ریزولوشن پاس کیا جسے عرف عام میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کوئٹ انڈیا موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کا اقتدار فوراً ہندوستانیوں کے حوالے کر کے حکومت چھوڑ دے، ورنہ اقتدار زبردستی چھیننے کی غرض سے گاندھی جی کی سرکردگی میں ایک زبردست عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عدم تشدد اصولوں کی بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن گاندھی جی سمیت سب کانگریسی لیڈر ڈو اور ڈائی یعنی کریں گے یا مریں گے کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یہ نعرہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایک کھلی دعوت تھی۔ 8 اگست کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس نے کوئٹ انڈیا قرارداد کی توثیق کر دی۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت تقریریں کی۔ 9 اگست کی صبح کو کانگریس کی جماعت کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے بہت سے سربراہوردہ لیڈر ہر جگہ گرفتار ہو گئے، باقی سینکڑوں کارکن روپوش ہو کر زیر زمین چلے گئے۔ اس کے بعد جگہ جگہ قتل و غارت، لوٹ مار اور دہشت انگیزی کا دورہ شروع ہو گیا۔ ہڑتالوں کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان کمیاب ہو گیا، لیکن رفتہ رفتہ تحریک کا زور ٹوٹ گیا اور حکومت کا پلہ بھاری رہا۔ اس ایجیٹیشن میں پولیس اور فوج کی فائرنگ سے سارے صوبے میں جتنے لوگ مارے گئے ان کا صحیح شمار ناممکن ہے۔ جو گاؤں اس تحریک میں پیش تھے ان پر سزا کے طور پر اجتماعی جرمانہ یعنی کلیکٹیو فائن بھی لگایا گیا۔ STO بھاگلپور کے بعد مجھے ضلع گیا میں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا چارج ملا۔ گیا کے شہر میں 2 چیزیں قابل دید تھیں۔ ایک تو بدھوں کا قدیمی معبد تھا جہاں ایک درخت کے نیچے تپسیا کر کے مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسرا عجوبہ روزگار ضلع کے کلیکٹر مسٹر والز تھے۔ اورنگ آباد میں مجھے ابھی 1 برس ہی گزرا تھا کہ پٹنہ سے چیف سیکرٹری کا خط آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور زیادہ اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہتے ہیں۔ 3 ماہ بعد سہسرام کا چارج لے لو۔ سہسرام کی سب ڈویژن آرا کے ضلع میں واقع تھی۔ اس ضلع میں مسلمانوں کے کئی خوشحال اور مقتدر خاندان آباد تھے۔ چند خاندانوں کے پاس بڑی نادر کتابیں، قلمی نسخوں اور قدیمی مخطوطات کے نہایت اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے حضرت سید احمد شہید بریلوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور کئی دوسرے اکابر کے چند خطوط بھی دکھائے جو ان کے خاندان میں بڑی محنت اور محبت سے محفوظ چلے آ رہے تھے۔ ان نوادرات میں ایک تعویذ بھی تھا جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ کے متعلق روایت تھی کہ اسے بازو پہ باندھ کر جو شخص انگریزی فوج کا مقابلہ کرتا اسے کوئی گزن نہ پہنچتی تھی۔ سہسرام شہر کے بیچوں بیچ جرنیلی سڑک یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ گزرتی تھی۔ اس عظیم شاہراہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگلاخ مقبرے میں آسودہ تھا۔ شیر شاہ سوری کے مقبرے کے ارد گرد جتنی زرعی اراضی تھی وہ تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے قبضے میں تھی۔ شاہ صاحب SDO کے ہیڈ ارلی تھے۔ جو SDO بھی سہسرام میں اپنا وقت پورا کر کے تبدیل ہوتا، سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اسے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی سرکاری زمین کا کچھ حصہ بخشش کے طور پر اپنے نام طویل ٹھیکے پہ منتقل کروا لیتے۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی سوانح عمری آپ سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا کیسٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو PO باکس نمبر 1652 اسلام آباد یا پھر ٹیلی فون نمبر 290261 پر عمار یا سائمہ سے بات کریں۔ بہت شکریہ۔
شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی یہ سوانح حیات ہم آپ کی خدمت میں PFFP آڈیو ورلڈ کی جانب سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی دوسری کیسٹ ہے۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی ہر دھمک میرے دل اور دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے 1 گھنٹہ نہیں گزرا بلکہ 1 سال نکلا ہو یا 1 صدی بیت گئی ہو، کیونکہ جب حال سے فارغ ہو کر کریم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مشورہ سنایا تو میری کمر پیر فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی اور مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ قسم کھاؤ کہ پڑھائی سے نہ بھاگو گے، کرم بخش کڑکا۔ میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ رسول کی قسم کھاؤ، کرم بخش نے کہا۔ میں نے بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم بھی کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ، میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی بھی قسم کھاؤ۔ یہ قسم کھانے سے میں ہچکچا گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ اور رسول اور قرآن شریف سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے منہ پہ زناٹے سے ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھیڑوں کے بے شمار چھتے بھن بھنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی۔ وہ خوش ہو کر مجھے ماگھی بنے کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔ ماگھی بنیے نے چہک چہک کر ہمیں بتایا کہ 5 روپے ڈال کر اس نے بازار مائی سیوا امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا۔ لاٹری اس کے نام نکل آئی ہے، مال بھی چل پڑا ہے اور آج ہی کشتی سے چمکور پہنچ رہا ہے۔ کشتی آتے ہی مال چھڑا کر دکان پہ لانا ہے۔ کچھ مزید چک چک بک بک کے بعد بیل گاڑی کی اجرت طے ہو گئی۔ 1 روپیہ نقد، 2 سیر مٹھائی، بیلوں کے لیے 1 سیر گڑ۔ بیانہ کے طور پر کرم بخش نے 8 سیر جلیبیاں پیش کی تلوا لی اور ہم مزے مزے سے جلیبیاں ٹھونستے کھلیان پہنچے۔ کرم بخش نے بیل گاڑی تیار کی اور تھوڑی دیر میں ہم نہر پر کشتی گھاٹ پہنچ گئے۔ ماگھی رام اور اس کا باپ پہلے سے آئے بیٹھے تھے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دوراہے سے آنے والی کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے کشتی آئی اور ماگھی رام نے اپنے مال کی بلٹی چھڑوائی۔ یہ مال لکڑی کی 3 پیٹیوں پر مشتمل تھا۔ کسی پیٹی کا وزن 1.5-2 من سے کم نہ تھا۔ پیٹیوں کو دکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماگھی رام نے سب سے پہلے 2 لڈو بانٹ کر ہمارا منہ میٹھا کرایا اور پھر کرم بخش کے ساتھ مل کر باپ بیٹا پیٹیاں کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ تینوں پیٹیاں سیکنڈ ہینڈ کتابوں، اسکول کے پرانے رجسٹروں اور استعمال شدہ بہی کھاتوں سے اٹاٹ بھری ہوئی تھی۔ میں نے ایک جلد کھول کر دیکھی تو رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد تھی۔ اب کرم بخش نے حکم صادر کیا کہ میں ساری کتابوں کو دیکھ بھال کر دین اسلام کی کتابیں الگ کر لوں۔ اپنے دین کی کتابیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کافروں کی دکان میں ردی کے طور پر انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے بڑی محنت سے جائزہ لے کر کوئی 30 کتابوں کا انتخاب کیا۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات، ڈپٹی نذیر احمد کی مرۃ العروس، ایامہ اور رویائے صادقہ، عبدالحلیم شرر کی فتح اندلس، فلورا فلورینڈا، ملک العزیز ورجنا، حسن اینجلینا اور فردوس بری، محمد علی طبیب کی رام پیاری، محمود میاں رونق کی حاتم بن طے عرف افسر سخاوت، حافظ عبداللہ کی الہ دین خوش نصیب عرف چراغ عجیب، محشر امبالوی کی آل زورین اور رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد کی 4 جلدیں ملا کر کل 18 کتابیں یہ ہوئیں۔ باقی 12 جاسوسی ناول تھے جو فضل بک ڈیپو لاہور نے شائع کیے تھے۔ ان میں سے 5 ناولوں کا ترجمہ تیرتھ رام فیروز پوری نے انگریزی زبان سے کیا ہوا تھا۔ کتابوں کی قیمت پر ماگھی رام اور کرم بخش کے مابین بڑا زبردست ہندو مسلم فساد ہوا۔ کوئی گھنٹہ بھر کی بک بک چھک چھک کرنے کے بعد 6.5 روپے پر معاملہ طے ہوا۔ 1.5 روپیہ تو کرم بخش نے اسی وقت ادا کر دیا۔ 5 روپے کل تک ادھار کر کے ہم نے 30 کتابیں اٹھا لی۔ اب میں صبح سویرے تیار ہو کر گھر سے اسکول جانے کو نکلتا۔ کرم بخش مجھے بیٹھک میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا۔ دوپہر کے وقت وہ کچھ روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کے مجھے دے جاتا اور 4 بجتے ہی میں بستہ بغل میں دبائے مسکین صورت بنائے پابندی سے گھر پہنچ جاتا۔
कोई 3 हफ्ते में इसी तरह किरम किताबी बनकर अपनी बैठक में मोतकिफ रहा। जितनी मेहनत मैंने इन अयाम में की है सारी उम्र फिर कभी नहीं की। 20-22 दिन के बाद जब मैंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो हफ्से दम करने वाले जोगियों की तरह मेरी काया कलप हो चुकी थी। मास्टर मंगल सिंह के खौफ से जबान में लुकनत की जगह आबे हयात के पुरशको फिक्रे फराटे भरने लगे थे। तन्हाई में मेरी हदीसे नफ्स भी अब्दुल हलीम शरर और रतन नाथ सरशार की इबारत में होने लगी। क्लासरूम में ताबड़तोड़ 3-4 जवाब मजमून लिखकर मैंने अपना सिक्का कुछ ऐसा बिठा लिया कि कभी कभी मास्टर मंगल सिंह उर्दू का सबक मेरे सुपुर्द करके खुद गायब हो जाते। कुछ अरसे के बाद सिंह सभा का त्यौहार आया। ये सिखों का सालाना मेला था जो चमकोर साहब में लगा करता था। इस मौके पर सिखों का एक दीवान भी मुनक्किद होता था जिसमें सिख पंथ की शान और गुरु साहिबान की अजमत पर बड़ी धुआंधार तकरीरें होती थीं। इस साल खालिसा हाई स्कूल की तरफ से दीवान में गुरु नानक पर मजमून पढ़ने के लिए मेरा इंतखाब हुआ। मैंने अब्दुल हलीम शरर के नावलों से शुजात और सखावत और ज़कावत के किस्से निकाले, रतन नाथ सरशार से मियाजाद का दमखम उड़ाया, अल्फाजो बयान की शौकत मोहम्मद हुसैन आज़ाद से ली और कई किताबों के सफ़े नकल करके उनमें मुनासिब तरमीम व तहरीफ के बाद एक सतरंगी खलत फाखरा तैयार करके गुरु महाराज श्री नानक देव को पहना दी। मजमून के आखिर में गुरु नानक की मदह में 20 अशार का एक मंजूम कसीदा भी था। इस कसीदे की तैयारी में महशर अम्बालवी की तसनीफ आले ज़ोरैन से बड़ी मदद मिली। ये किताब दरअसल अराई बिरादरी की तारीख थी जिसमें फाजिल मुसन्निफ ने इस कौम को अरब के एक नजीबुत तरफ़ैन कबीले ज़ोरैन की औलाद साबित किया था। अजीबोगरीब तारीखी शवाहिद और हक़ाइक़ के अलावा इस किताब में आराइयों की अजमत व फजीलत पर बहुत सी नज़में भी थीं। बहरे तवील में एक नज़्म मुझे पसंद आई। मैंने इस बुलबुलाने बेनज़ीर सुलअलाने हमसफीर जैसी तरकीबें हज़्फ़ कर दी और उनकी जगह गुरु नानक देव के जुमला अलक़ाब व सफ़ात को ठोंस कर एक शानदार कसीदा तैयार कर लिया। स्टेज पर आकर मुझे अपनी जिंदगी की पहली तकरीर करने में कोई खास दुश्वारी पेश न आई। मेरा काम तो फ़कत ज़ुबान हिलाना था, वरना फ़िक्रे पर फ़िक्रा तो शरर और सरशार और आज़ाद के कलम से निकलकर खुद ब खुद परवाज़ करता था। पिंडाल में बिल्कुल सुकूत था। जब मैंने तरन्नुम से बहरे तवील का कसीदा अलापना शुरू किया तो ये सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मेरी तकरीरें दिलपजीर ख़त्म हुई तो पंडाल में कई जानिब से शाबाश शाबाश की आवाज़ें आईं। महाराजा पटियाला जो कुर्सी सदारत में नीम खाबीदा बैठे थे अचानक चौंके। उन्होंने मुझे थपकी दी, अपनी जेब से मलिका विक्टोरिया की मूरत वाला चांदी का 1 रुपया निकाला, उसे उंगली पे आवेजा करके अंगूठे से उछाल कर टन से बजाया और मुझे इनाम दे दिया। दीवान खत्म होते ही मेरी जमात के सिख लड़के मुझे कशां स्कूल के पिछवाड़े में ले गए। कुछ देर उन्होंने राज करूगा खालसा बाकी रहे न को अलाप अलाप कर मेरे गिरदा गिर्द भंगड़ा डाला और फिर महाराजा पटियाला के इनाम का रुपया जबरदस्ती छीन कर ले गए। मेरे मजमून और कसीदे की कामयाबी ने गोया मेरे सीने में बंधी हुई बहुत सी घुंडियां खोल दी। आले ज़ोरैन की नज़मों से काफ़ी और रदीफ जमा करके अब मैंने कुछ अपनी तुकबंदी भी शुरू कर दी। पहले रौनक जमवी तखल्लुस रखा, फिर किसी ज़रूरत शेरी से मजबूर होकर जाफर चमकोरी से बदल डाला। मेरा एक शेर खास तौर पर हमारे स्कूल में जुबान ज़दे खास आम हो गया और सिख तलबा भी उसे शौक से अपने जवाब मजमूनों में इस्तेमाल करने लगे। शेर अर्ज किया है, ये ऐसा अजब शहर चमकोर है कि सानी नहीं जिसका लाहौर है। वर्निकल फाइनल के लिए हमारे इम्तिहान का सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल रोपड़ मुकर्रर हुआ। रोपड़ का शहर चमकोर साहब से कोई 11 मील के फासले पर वाक़ था। 3-4 बैलगाड़ियों में सवार होकर हम सब फारसी के उस्ताद पंडित सीरीराम की क़यादत में एक रोज़ पहले वहां पहुंच गए। सिखों के एक मकामी हॉस्टल में हमें ठहराया गया। हॉस्टल के जिस कमरे में मुझे जगह मिली उसमें 10-12 सिख लड़के और भी थे। सुबह 9 बजे पर्चा था। पर्चा खत्म होते ही मैं इम्तिहान के हॉल से निकला और पापयादा चलता हुआ गुरूब आफ्ताब के वक्त चमकोर साहब पहुंच गया। अगली सुबह फिर मैं 4 बजे दूसरा पर्चा देने रोपड़ के लिए पैदल रवाना हो गया। अभी कुछ दूर ही गया था कि नहर की पटरी के दरमियान 2 अंगारा सी आंखें मुझे घूरती नजर आईं।
میں نے کھانس کھانس کر اپنی لاٹھی زمین پر زور زور سے ماری تو جنگلی بلّا میاؤں کر کے جھاڑیوں میں بھاگ گیا۔ چاروں طرف چھائے ہوئے سناٹے کے گنبد میں وہ میاؤں دیر تک سورہ اسرافیل کی طرح گونجتی رہی۔ میں اسی ششوپنج میں کھڑا تھا کہ سناٹے میں دور سے ہری اوم ہری اوم کی آواز لہرائی اور تاریکی میں ایک پتلا سا سایہ ابھرا اور ہری اوم رام رام ستیہ ہے کی مالا جپتا تیز تیز میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ مقصودن پادھا تھا۔ مقصودن پادھا چمور صاحب کے ہندوؤں کا پروہت تھا۔ سارے گاؤں میں شادی بیاہ کی تاریخ، سفر پر روانہ ہونے کی ساعت اور مرگ و حیات کی جملہ رسومات کا پروگرام وہی طے کرتا تھا، لیکن چیچک، خسرہ، پلیگ اور ہیضہ جیسے مزی امراض پر مقصودن پادھا کا کنٹرول تھا۔ مقصودن پادھا کا معمول تھا کہ وہ صبح 3-4 بجے اٹھ کر زور سے ہری اوم رام رام ستیہ کی مہارنی کرتا ہوا نہر پہ جاتا تھا اور گرمی ہو یا کڑاکے کی سردی ٹھنڈے پانی سے اشنان کر کے اپنی پوجا پاٹ شروع کرتا تھا۔ ایک 60-70 برس کے دبلے پتلے منحنی سے برہمن کی یہ شان مردانگی دیکھ کر میرے اسلام کی رگ حمیت بھی کسی قدر پھڑکی اور مقصودن پادھا سے کچھ دور رک کر اس کی رام رام کے جواب میں زور زور سے درود شریف پڑھنے لگا۔ مقصودن پادھا نے پہلے تو ایڑھیاں اٹھا اٹھا کر آواز کی سمت کا کھوج لگایا اور پھر درود شریف کے الفاظ سن کر اس نے یکلخت دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ میں باواز بلند درود شریف کا ورد کرتا آگے بڑھ گیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ میری رگوں میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ 3-3.25 گھنٹے کے بعد جب میں امتحان کے ہال میں پہنچا تو خاصا پسینہ آیا تھا۔ میں نے آرام سے پرچہ کیا اور پھر ہال سے اٹھ کر درود شریف پڑھتا ہوا خرامہ شام تک گھر پہنچ گیا۔ امتحان کے باقی 8 دن بھی اسی لائحہ عمل پر بڑی پابندی سے کاربند رہا۔ جب نتیجہ نکلا تو ورنیکل فائنل کا وظیفہ تو مجھے صرف 2 برس کے لیے ملا، لیکن درود شریف کا وظیفہ میرے نام تا حیات لگ گیا۔ یہ ایک ایسی نعمت مجھے نصیب ہوئی جس کے لیے نہ پرانی باولی کے پانی میں رات کو 2 پہر ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، نہ کنویں میں الٹا لٹک کر چلہ ماکوس کھینچنے کی ضرورت تھی، نہ مراقبے کی شدت تھی، نہ مجاہدے کی حدت تھی، نہ ترک حیوانات، نہ ترک لذات، نہ تقلیل طعام، نہ تقلیل منام، نہ تقلیل کلام، نہ تقلیل اختلاط مع الانام، نہ رجت کا ڈر، نہ وساوس کی فکر، نہ خطرات کا خوف۔ درود شریف نے میرے وجود کے سارے افقوں کو قوس قزح کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ درود شریف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایسی بابرکت ذات کے ساتھ قربت کا احساس جاری و ساری رہتا تھا جس کے پاؤں کی خاک اغواس اور اقطاب، اوتار اور ابدال کی آنکھ کا سرما، جس کے قدموں میں دنیا کامران اور عقبہ بھی بامراد، جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سربلند اور فرش بھی سرفراز، جس کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا نہ آگے کبھی ہوگا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ 2 برس بعد میں نے میٹریکولیشن کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چمکور صاحب کے درمیان روزانہ پاپیادہ آتے جاتے اور درود شریف کا ورد کرتے کرتے پاس کر لیا۔ دادی اماں چند ماہ قبل فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 108 برس کے قریب تھی۔ یوں تو کرم بخش پر خوشی زیادہ اثر انداز ہوتی تھی نہ غمی، لیکن دادی اماں کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے ثباتی سے دل برداشتہ ہو گیا اور گگا ماڑی جا کر ڈھول بجانے والے ملنگوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ چمکور کے گرد و نواح میں دور دور کالج نہ تھا، اس لیے میں بھی جموں واپس لوٹ آیا اور پرنس آف ویلز کالج میں FSc کا داخلہ لیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ چائے۔ بابا اجیت سنگھ جھجھر رہری خالصہ ہائی اسکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموں کا داخلہ ویسے ہی تھا جیسے کسی دور افتادہ گاؤں کا دیہاتی اچانک بڑے شہر میں وارد ہو جائے۔ اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی اسکول میں گاڑ ہی آیا تھا۔ اب کالج آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ چند مہینوں کے اندر اندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئس اسٹیونسن مجھے پسند آئے، لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا وہ P.G. ووڈ ہاؤس تھا۔ ووڈ ہاؤس
طنز و مزاح کی ایک چھوٹی سی شفاف جھیل ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلسفے کا جھاڑ جھنکار اگتا ہے، نہ نظریات کی لہریں اٹھتی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لامحدود تفنن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود زبان پر اس درجے حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اسے جس طرف چاہے مروڑ کر اپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں۔ ایک ایک کتاب کئی بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ انگلش لٹریچر کی تاریخ میں اس کا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کلاسیکی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر ووڈ ہاؤس پیدا نہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنہ اظہار رہ جاتی۔ علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعے ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔ عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجھل زیر زمین بہ رہا ہو۔ 5-6 برس کی عمر میں جب وہ یتیم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بال بال قرضے میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ صاحب نے اب ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھوں گروی نہ رکھی جا سکے، چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی اسکول نہ تھا۔ پرائمری اسکول 5 میل دور تھا، مڈل اسکول 11 میل اور ہائی اسکول 20 میل۔ 2 سال کا امتحان ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع امبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا۔ لدھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریک سے متاثر تھی۔ عبداللہ صاحب کا رزلٹ دیکھ کر انجمن مفید عام کا ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کالج کے ابتدائی دور میں BA کر لیا۔ BA کے بعد سر سید کی وساطت سے انہیں انگلستان جا کر ICS کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند تھے، انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو کر سر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا کہ اب وہ عمر بھر اپنی منحوس صورت انہیں نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کی وفات کے بعد جب مہاراجہ ہری سنگھ گدی پہ بیٹھا تو اس سے انبن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگڑائی لینے لگی تھی۔ ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شیخ عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خارزار میں پہلا قدم رکھا تھا۔ چند برس بعد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ پہل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی، لیکن جیسے جیسے بر صغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا 1.5 اینٹ کا مندر الگ بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ شیخ محمد عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ انہوں نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی۔ اس وقت وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے، لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آئے نگر کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ ICS آفیسر تھا، لیکن درے پردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔
اس نے اپنے جال کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تہے دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی، معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہو گئی۔ امیر اختل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے نئے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ لاپتے بمبئی کے تاج اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں چہچہانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست و برخاست برلا ہاؤس دہلی، انند بھون الہ آباد اور واردھا جیسے مقامات میں منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو پہلے اس کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا اور پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ رہا ہے۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر اسے اپنی طبعی ہٹ درمی پر خود غلط انانیت اور ذاتی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے، اصول کی قلابازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھ مچولی بھی کھیلتے تھے۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاسٹسن کی ہمصف تھی۔ ان کے بھارتی آقا جب چاہیں انہیں توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی